بچے اور تیری بچیاں تیری آواز کی شنو ہے شروع اور بلیس کر یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں آمین آمین ایک ایک قدم آگے آ جائیں تاکہ لیٹ آنے والوں کی جگہ پہ جائیں ہاللیلویہ آپ سب خوش ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور کہیں میں بہت خوش ہوں آپ ایک دوسرے کو برکت دیں ہاللیلویہ میں سب کو برکت دیتا ہوں ہاللیلویہ اسی طرح خوش رہنا چاہیے چاہے گرمی ہو سردی ہو آندیاں ہو طوفان ہو ہم نے ہر حال میں خداوند میں کیا رہنا ہے خوش رہنا ہے اور دوسروں کو کیا کرنی ہے برکت دینی دوسروں کو کیا کرنی ہے کیونکہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہاللیلویہ اس لیے ہمارا خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری آج ہم کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب 41ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اعمال کی کتاب نیا نامہ میں دوسرا باب اس کی 41ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ ظاہر ہوتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے اور اپنا مال و ثواب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا جاتا تھا بانٹ دیا کرتے تھے اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے تھے اور سب لوگوں کو عزیز تھے کیا سب لوگوں کو اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا کیا لکھا لفظ ہر روز دیکھیں ہر روز ان میں ملا دیتا تھا خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو سب نے آمین آمین آپ میں سے کس کس کے پاس خدا کا کلام ہے شاباش بہت اچھا تو یاد رکھیں خداوند کے کلام کی تلاوت کرنا اور وہ بلند آواز سے کرنا یہ بے حد ضروری ہے تو آج ہم ابتدائی کلیسیا کے بارے میں سیکھیں گے کہ کس طرح سے کلیسیا جو ہے کس قدر سرگرم تھی اور اس سے پہلے اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو پہلی کلیسیا کا وجود عدن میں ہوا تھا جس میں کتنے شخص تھے آدم اور حوا تھے اور وہ خدا کی فیلوشپ میں تھے خدا ہر روز ان سے باتیں کرتا تھا خدا کیا کرتا تھا ہر روز ان سے باتیں کرتا ٹھنڈے وقت میں آ کر خدا ان سے باتیں کرتا ہے اور یاد رکھیں گناہ کی وجہ سے یہ سلسلہ فیلوشپ کا ٹوٹ گیا لیکن خدا اپنے لوگوں کو بحال کرنا چاہتا ہے اور پھر خدا نے نوح کے دور میں 8 جانوں کی کلیسیا کو بچایا تھا اور ہر طرف بدی پھیل گئی تھی لیکن خدا نے اپنی کلیسیا میں سے کتنے افراد کو بچایا 8 جانوں میں سے
اور خدا نے ان کو بچا لیا. 8 جانوں کے وسیلہ سے پھر پوری دنیا میں نسل انسانی پھیل گئی. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک بیابانی کلیسیا جس کے ساتھ خدا کتنے برس رہا؟ 40 برس تک خدا ان کے ساتھ تھا. اور دن کے وقت بادل کے ستون میں اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ان کے ساتھ خدا کی فیلوشپ تھی. خدا ان کے درمیان رہتا تھا اور خدا کا خیمہ جو تھا ان کے درمیان تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ خیمہ اجتماع تھا. اور خیمہ اجتماع میں ہولی آف ہولیز میں پاک ترین مکان میں خدا کی حضوری تھی. خدا اپنے لوگوں کے درمیان میں رہتا تھا. اور یاد رکھیں یہ بڑا خوبصورت سما تھا. لیکن اس وقت بھی لوگ بڑبڑاتے تھے. ان کو مصر کی چیزیں یاد آتی تھی, مصر کے پیاس یاد آتے تھے, مصر کے کیڑے یاد آتے تھے. لیکن خدا ان کو ایک ایسے ملک میں لے جا رہا تھا جس کا نام پرومس لینڈ ہے. کون سی لینڈ ہے؟ وعدہ کی سرزمین, جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے. اور فزیکل ورلڈ میں بھی وہ اسرائیل موجود ہے. اور وہاں پہ ہر چیز کی بہتات ہے. وہاں پہ جو زیادہ ہوتے ہیں, وہاں گندم بڑی زیادہ ہوتی ہے, انار وہاں بڑا زیادہ ہوتا ہے. اور وہاں کی مٹی کو کھود کر اس میں سے تانبا نکالا جاتا ہے. اور تانبا جو ہے ایک بڑی قیمتی میٹل ہے. اور آپ کو پتہ دنیا میں جتنی بھی تارے ہیں ان میں زیادہ تر کاپر استعمال ہوتا ہے. اور اسرائیل سے کاپر زیادہ نکلتا ہے اور وہ کھود کر اس میں سے نکالتے چٹانوں میں سے. تو یاد رکھیں خدا نے اسرائیل کو بڑی برکت دی. یہ ایک بیابانی کلیسیا تھی. اور خدا بیابانی کلیسیا کو ملک موعودہ میں لے آیا یشوع کی قیادت میں. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے ایک سیکریفیشل سسٹم, قربانی کا نظام وضع کیا جس میں خطا کی قربانی, گناہ کی قربانی, فیلوشپ آفرنگ, پیس آفرنگ, یہ مختلف قسم کی 5 قربانیاں جن کا شریعت کے اندر ذکر کیا گیا وہ بتائی. لیکن ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی جو ساری دنیا کے لیے قربانی دے, اور ایک برے کی ضرورت تھی. وہاں تو سال ہر شخص جو ہے اس کے لیے وہ اپنے خاندان کے لیے برا لیتا تھا. اور قائم جو تھا, جو کلیسیا کا نمائندہ تھا, سردار قائم, وہ بھی اپنے گناہوں کے لیے اور امت کے گناہوں کے لیے برے کی قربانی کرتا تھا. لیکن ہمیں ایک ایسے برے کی ضرورت تھی جو ایک ہی دفعہ خون بہائے, ایک ہی دفعہ صاحب کی خلاصی کرائے. وہ برا کون تھا مجھے بتائیں؟ ہاللیلویہ. اس ایک ایسے برے کی ضرورت تھی. اور وہ نئے عہد میں آیا. اور نئے عہد میں کلیسیا کا جنم ہوا پینتیکوس کے دن. جنم ہوا پینتیکوس کے دن. اور کیا ہوا؟ شاگرد جو تھے 120 کی جماعت جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور دعا کر رہی تھی, خدا سے قوت مانگ رہی تھی. کیونکہ کلام مقدس مبال کی کتاب میں فرمایا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یہاں سے رخصت نہیں ہو سکتے. اس کے بعد تم میرے گواہ ہوگے یروشلم, یہودیہ, سامریہ اور زمین کی انتہا تک. زمین کی انتہا تک. تو یاد رکھیں کلیسیا جو ہے وہ پہلے دن جب پطرس نے واز کیا تو 3000 لوگ جو تھے خداوند کے پاس آئے. کتنے لوگ آ گئے؟ پہلے دن, پہلے واز میں. اور پینتیکوس کے دن جو تھے کتنے ملکوں کے لوگ وہاں پہ تھے اور سب غیر زبانیں بولنے لگے. اور یہ کلیسیا کا آغاز ہوا, نئے عہد کی کلیسیا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نئے عہد کی کلیسیا. اور اس کلیسیا کے تعلق سے آج بتایا گیا ہے کہ یہ کس طرح کی کلیسیا تھی. یہ ہاؤسز میں رہتے, گھروں میں رہتے تھے. یہ گھروں میں رہنے والی کلیسیا تھی. اور یاد رکھیں یہ بڑے سرگرم لوگ تھے, بہت زیادہ سرگرم لوگ تھے. اور یاد رکھیں یہ کلیسیا کو کیا حکم ملا کہ یہ سلو سے تعلیم پاتے تھے. کیسے پاتے تھے تعلیم؟ کیسے تعلیم پاتے تھے؟ خدا کے جو رسول مقرر کیے گئے تھے یہ ان سے تعلیم پاتے تھے. تعلیم پانا بے حد ضروری ہے. یاد رکھیں تعلیم حاصل کرنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا.
لرننگ نیور اینڈز. سیکھنے کا عمل جو ہے کبھی ختم انسان جو ہے وہ ساری عمر کیا کرتا رہتا ہے؟ سیکھتا رہتا ہے. انسان کیا ہے؟ کیا کرتا رہتا ہے؟ میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، میں ماسٹر کی کلاس کر رہا ہوں، ماسٹر ان تھیولوجی. تو یاد رکھیے میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، ابھی میں آگے چاہتا ہوں کہ میں ڈاکٹریٹ لیول تک آگے پڑھوں، کلام مقدس میں آگے اور زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھوں اور علم حاصل کروں. تو یاد رکھیے تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور خاص طور پر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ بائبل پڑھتے ہیں؟ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں بجائیں ان کے لیے. تو یہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے. تو اس لیے خدا کے خادموں سے علم حاصل کرنا، بائبل کے متعلق علم حاصل کرنا، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. ہمیں ہر کتاب کا پتہ ہونا چاہیے کہ خدا یہاں پہ کیا کر. جیسے میں نے پیدائش سے لے کر اس کلیسیا تک آپ کو سبق کرا دیا 5-6 منٹ میں، اس لیے کہ میں نے مطالعہ اس کا کیا ہوا ہے. تو اس لیے رسولوں سے تعلیم پانے کے لیے. اور یاد رکھیں بائبل مقدس میں ہمیں تاریخ کی کتابیں ملتی ہیں، شریعت کی کتاب ملتی ہے. شریعت کا ترجمہ ہوتا ہے انسٹرکشن فرام گاڈ، یعنی ایسی ہدایات جو ہمیں خدا سے ملتی، ایسی ہدایات جو ہمیں کس سے ملتی ہے؟ خدا سے ملتی ہے. اس کو لا کہتے ہیں. اور شریعت کی 5 کتابیں بزرگ موسیٰ کی معرفت ہمیں ملی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس تاریخ کی کتابیں آ جاتی ہیں، جو جس میں قاضیوں کا زمانہ آ جاتا ہے، ججز کا زمانہ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس بادشاہوں کا زمانہ آ جاتا ہے. اور پھر ڈیوائیڈڈ کنگڈم، جس میں دو قبیلوں کے بعد جو تھے وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور 10 قبیلے ایک طرف ہو جاتے ہیں. 2 قبیلے جو تھے ان کو یہودا کی سلطنت کہتے تھے، اور 10 قبیلے جو تھے ان کو اسرائیل کی سلطنت کہتے تھے. اور یاد رکھیں وہ 10 قبیلے جو ہیں ابھی بھی فارگاٹن ہیں، اور وہ ادھر ادھر تتر بتر. کچھ قبیلے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، اور 1948 میں یہ اسرائیل کی سلطنت دوبارہ قائم ہوئی تھی. تو یاد رکھیں خدا اپنی کلیسیا کے درمیان رہتا ہے، اور وہ آپ کے گھروں میں رہنا چاہتا ہے. خدا آپ کے گھروں میں رہنا چاہتا ہے. آپ بلند آواز سے کہ خدا میرے گھر میں رہنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. خدا آپ کے گھر کا بادشاہ بننا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. تو یاد رکھیں اگر بادشاہ آپ اس کو کہتے ہیں تو بادشاہ کے آئین اور اس کے احکام آپ کے گھروں میں لاگو ہونے چاہیے. بہت سارے لوگ اس کو بادشاہ مانتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن اس کے آئین اور احکام کو نہیں مانتے. تو یاد رکھیں ہمیں تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. پھر انبیاء کی ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے، جس میں بڑے انبیاء ہیں جن کو انبیاء اکبر کہتے ہیں، اور پھر چھوٹے انبیاء جن کو انبیاء اصغر کہتے ہیں. اور یہ ان کو چھوٹا یا بڑا اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ بڑے انبیاء کا دور زیادہ تھا، زیادہ عرصہ انہوں نے نبوت کی، اور ان کی کتابیں بھی لمبی ہیں، جیسے یسایہ ہے، یرمیہ ہے، اور پھر حزقیل، دانیل، اور آگے پھر انبیاء اصغر کی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں. میکا ہے، نحوم ہے، اور حجی، زکریا، ملاکی تک ہمیں انبیاء اکرام کی جو ہے وہ لسٹ ملتی ہے. اور کچھ نبی ایسے جنہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن وہ بڑے پاورفل نبی تھے. کون سا نبی تھا وہ بتا سکتے مجھے؟ ایلیا اور الیشا. they were very powerful، بڑے پاورفل نبی تھے. انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کی جو خدمت تھی ان کے وسیلہ سے قومیں بدلی ہیں، ان کی خدمت کے وسیلہ سے قبیلے بدلے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ایلیا کے پاس بڑا مسا تھا، اس نے بھی یردن کے 2 حصے کر دیے. الیشا اس کا شاگرد تھا، اس کے پاس نے کہا مجھے اپنے مسا کا دگنا دے دے. اور یاد رکھیں اس کے پاس دگنے معجزے اس نے کیے تھے، یاد رکھیں. اور ایلیا کی ہڈیوں سے، الیشا کی ہڈیوں سے ایک مردہ جو تھا وہ ٹچ ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا تھا؟ زندہ ہو گیا تھا. اس قدر وہ انائٹڈ، ہڈیوں میں بھی انائٹنگ تھی. تو اس لیے ہمیں انبیاء کو بھی پڑھنا چاہیے، انبیاء اصغر کو، انبیاء اکبر کو،
اور جن انبیاء نے کتابیں نہیں لکھی ان کو بھی کیا کرنا چاہیے, ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. ہاللیلویا. آگے پھر ہمیں اناجیل نظر آ جاتی ہیں, اناجیل کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور پولس کے جو 13 خط ہیں بڑے پاورفل خط ہیں, اور اگر ہم ان خطوں کو بلند آواز سے پڑھیں تو آپ ایک عجیب قسم کا روحانی مسا محسوس کریں گے. آپ کو پتا ہے, کس کس کو پتا ہے پولس کے کتنے خط ہیں؟ بلا 13 خط ہیں, اور ان خطوں کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح مختلف پطرس کے خط ہیں, یوحنا کے خط ہے, اور یعقوب کا خط ہے, یہودا کا خط ہے, یوحنا کے بھی خط ہیں. اور اسی طرح آخری کتاب مکاشفہ جو آخری نبوتی کتاب ہے, یہ سب جو ہے علم سے بھرے ہوئے ہیں. اس کلام مقدس میں لکھا ہے یہ رسولوں سے تعلیم پانے کے لیے. کس سے تعلیم پانے کے لیے؟ یاد رکھیں, آپ کا استاد جو آپ کے سامنے کھڑا ہے ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں ایم اے ورڈ ہسٹری بھی کروں گا. خدا نے چاہا تو میں آگے اور زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور میں کیا لکھا ہے؟ رفاقت رکھنے, فیلوشپ, رفاقت رکھنے, کلوز انٹیمیسی, خدا کے لوگوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیلوشپ سے دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے ہماری جو موومنٹ ہے اس کا نام ہے لیم فیلوشپ, اور اس کا جب نام رکھا گیا تو خدا کے خالق کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح ایک کوئلہ ہے وہ دہک رہا ہے, کوئلے کے ساتھ دوسرا کوئلہ رکھ دے وہ بھی کیا کرنا شروع ہو جائے گا؟ دہکنا شروع ہوگا. اور کوئلے رکھ دے وہ بھی دہکنا شروع ہو جائے گے. لیکن اگر ایک دہکتا ہوا کوئلہ جو ہے وہ پکڑ کے باہر رکھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ بتاؤ نا, کیا ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ فیلوشپ کے اندر رہنے سے ہم کیا کرتے رہیں؟ جلتے رہیں گے اور سرگرم رہیں. کیا رہیں گے؟ جلتے رہیں گے اور کیا رہیں گے؟ اس لیے فیلوشپ بہت ضروری ہے. کئی لوگ جو ایک دوسرے کو ملتے نہیں ہیں, ایک دوسرے سے ملنا بھی ہے ضروری ہے. روحانی لوگوں سے ملے. کئی لوگوں میں روحانی غرور بھی آ جاتا ہے, وہ خود نہیں کسی کو ملتے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. خدا کے خادموں کو بھی ملنا چاہیے. رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے. ڈیلی کس کام میں مشغول رہتے تھے؟ روٹی توڑنے میں. اس سے مراد کیا ہے؟ اشعار روزانہ بولے. ہم تو اتوار کے دن صرف پہلے سنڈے کو لیتے ہیں, وہ ڈیلی لیتے تھے. یاد رکھیں اس قدر یہ ڈیووٹیڈ لوگ تھے, عقیدت مند لوگ تھے. اور پھر دعا کرنے میں مشغول. کس چیز میں مشغول رہتے تھے؟ بلند آواز سے کہیں, کس چیز میں مشغول رہتے تھے؟ آج کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ اور کلام مقدس میں لکھا ہے دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنی. آپ کو پتا ہے بیوہ جو تھی کیا تھی؟ بے انصاف قاضی کے پاس جاتی ہے اور وہ اس کا انصاف نہیں کرتا, لیکن وہ ڈیلی جاتی ہے. اور اس نے قاضی کا کیا کر دیا؟ ناک میں دم کر دیا. ناک میں کیا کر دیا؟ اور آخر قاضی جو ہے وہ مان ہی گیا. اس نے کہا اس نے تو میرا ناک میں دم کر دیا ہے تو میں اس کا انصاف کروں گا. لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ انصاف کرنے والا ہے. جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہماری دعا کو ضرور سنے گا. جس نے کیا کہا ہے؟ مانگو تو تم کو, مانگو تو تم کو, ڈھونڈو تو, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو. اور اگر اس کا یونانی ترجمہ دیکھیں تو وہ لکھا ہے مانگتے رہو جب تک کہ, کیا لکھا ہے؟ مانگتے رہو جب تک کہ, بلند آواز سے کہیں مانگتے رہو جب تک کہ, اور ڈھونڈتے رہو جب تک کہ, اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے, کھٹکھٹاتے رہو جب تک کہ کوئی کھولنا نہیں. ہم مانگنے پر ہی رہ جاتے ہیں. بھائی صاحب اگلا کام نہیں ساڑے خدا, بس ہوں سانو دعاواں بڑیاں کیتیاں, روزے بھی رکھے نے, ہوں سانو کچھ نہیں ملن دیا تو ہوں تہاں دعا ہی چھڑ دے. تو ابتدائی کلیسیا کا ایک کام یہ تھا وہ دعا میں مشغول رہتے تھے. کس میں مشغول رہتے تھے؟ بلند آواز سے کہیں دعا میں مشغول رہتے تھے. تو یاد رکھیں ہم نے بھی دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں آتی. یاد رکھیں دعا کی بڑی اقسام ہے. جیسے ہم پرسنل پریئر کرتے ہیں اس کو شخصی دعا کہتے ہیں.
گروپ میں چرچ میں پرے کرتے ہیں، یہ ساری بڑی اہم ہے۔ اگر آپ چرچ میں نہیں آتے تو کلام مقدس میں لکھا ہے تو کیا کرنا، سبت کو پاپ ماننا۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہاں سے ہی ہم دعا کرتے سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں چرچ کی فیلوشپ بہت ضروری ہے۔ آپ چرچ کی کورنگ میں آ جاتے ہیں، خدا کا خادم آپ کے لیے دعا کرتا ہے، سر ہفتہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ایک گلی میں ہم دعا کرتے ہیں، ڈیلی پریئر کرتے ہیں شام کو 11 سے لے کر 12 بجے تک، ڈیلی ایوری ڈے وی پرے۔ تو یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے اور دعا کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یاد رکھیں ابتدائی کلیسیا کی ترقی کا راز کیا تھا؟ یہ چاروں پلر تھے، چاروں ستون تھے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ تعلیم پاتے تھے۔ کیا پاتے تھے؟ کیا پاتے تھے؟ ہم لوگوں نے کئی دفعہ بائبل لا کے بڑے خوبصورت طریقے سے کپڑے میں لپیٹ کر نا اس کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس کو پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جس مسئلے کی سمجھ نہیں آتی وہ آپ خدا کے خادم سے پوچھیں، اور پھر رفاقت رکھنے، فیلوشپ۔ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ یہاں پہ چرچ میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ فیلوشپ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے ہیں آپ کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے اتنا مسا تھا، خدا کے خادم اس خوبصورت آواز سے گا رہے تھے، اور ہماری پوری ٹیم جو تھی، ہماری جو کوائر ہے کتنے خوبصورت انداز سے گا رہی تھی۔ کئی لوگ اینڈ میں آتے ہیں اور آپ اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ اس کو کھو جاتے ہیں۔ تقریباً ہم 9 بجے آ جاتے ہیں اور 9:15 بجے ہم ورشپ شروع کر دیتے ہیں، اور روٹی توڑنے میں ایوری ڈے وہ شامل ہوتے تھے اور پھر دعا کرنے میں مشغول رہتے تھے۔ اور جب یہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، آگے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے ہوتے تھے۔ یاد رکھیں بڑے بڑے کام جب ہم فیلوشپ رکھیں گے، جب ہم شکر گزاری کریں گے، لگاتار دعا کریں گے، ڈیلی دعا کریں گے، ایک دن نہیں بلکہ ہر روز۔ اب وہ وقت آ گیا ہمیں ہر روز دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ہم نے دنیا کے نظام کو بھی دیکھنا ہے، قوم پر قوم چڑھائی کرے، جیسے میں نے پچھلے میسج میں آپ کو بتایا تھا۔ اس لیے ہمیں کلیسیا کا کیا کردار ہے اس دور میں؟ ہمیں ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان مصائب کا مقابلہ کر سکیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا کہ رسولوں کے ذریعے سے عجیب کام ہوتے تھے، کیونکہ عجیب ان کے ساتھ تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ عجیب مشیر، اور اس کا ایک نام عجیب ہے، اس کو ذرا دیکھیں، اس کے معجزات کیا ہیں؟ عجیب ہے۔ اس کا جی اٹھنا عجیب ہے۔ اس کا جی اٹھنا کیا ہے؟ اس کا جی اٹھنے کے بعد آسمان پر صعود کر جانا عجیب ہے، اور صعود کر جانے کے بعد پھر واپس آنا عجیب ہے۔ وہ واپس آئے گا اور وہ جلد آنے والا ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر کیا ہے اس کے پاس۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے وہ جلد آنے والا ہے۔ We have to prepare ourselves for the second coming of Christ۔ یاد رکھیں افراتفری اس قدر بڑھ گئی ہے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ٹائم فریم میں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہم ہیں، کہیں سو تو نہیں رہے۔ اور ہر شخص پر خوف چھا گیا ہے، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ہوتے تھے۔ یاد رکھیں جب سے ہم نے گلی میں وہ سلسلہ شروع کیا ہے، لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوئے، خدا نے ان کے لیے نئے دروازے کھولے۔ خدا ہمارے لیے بھی نئے دروازے کھولنا چاہتا ہے اگر ہم اس رفاقت میں شامل ہو جائیں۔ ڈیلی پریئر کرنی ہے۔ اگر آپ چرچ میں نہیں آ سکتے، گھر میں گروپ بنائیں، اپنے بچوں کو اکٹھا ملا کر ڈیلی پریئر کریں اور مذبح قائم کریں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تو میری عبادت کرنا اور میں تیرے روٹی اور پانی پہ کیا کروں گا، اور تیرے بیچ میں سے کیا کروں گا، بیماری کو، اور نہ کوئی اسقاط ہوگا، نہ کوئی بانجھ رہے گی۔ اور خدا کیا کہتا ہے؟ میں تیری عمر کو کیا کروں گا، میں تیری عمر کو کیا کروں گا، پورا کروں گا۔ دراز بھی کروں گا، پورا بھی کروں گا۔ جنی لکھوا کے آندھی ہے مطلب وہ نہیں پوری کر کے جائے گا۔ کئی دفعہ دگا باز دے خونی کدی ادھی عمر نہ پر ہے میری آس ہمیشہ یا رب تیرے ہوتی۔
दगाबाज से खूनी कदी जड़ा अद्धी उम्र भी नहीं पाता। लेकिन खुदा क्या कहता है, जब तू मेरी इबादत करेगा तो मैं क्या करूंगा, तुझे तेरी उम्र को दराज करूंगा, रोटी और पानी पे बरकत डालूंगा, तेरी उम्र को पूरा करूंगा। और खुदा कहता है मैं अपनी दश्त तेरे आगे आगे भेजूंगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और वो हर शख्स पर खौफ जा गया, इसलिए कि उसकी दश्त हमारे आगे है और रसूलों के आगे उसकी दश्त थी जो को वो डेली प्रेयर करते थे। और याद रखें, हमें भी मजबूत होने की जरूरत है, कलीसिया को मजबूत होने की जरूरत है। और वो सब एक जगह क्या होते थे, जमा होते, और जमा होने से बाज नहीं आना, और सब चीजों में शरीक करते थे। आज एक किसी के पास कोई चीज हो तो दूसरों के साथ शिरकत नहीं करते, कहते हैं नहीं जी हमने नहीं, हम हमारे बच्चों के लिए सिर्फ ये। देखो खुदा ने हर एक का हिस्सा रखा हुआ है, हर एक को शेयर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। क्या लफ्ज़ मैंने इंग्लिश में बोला है, शेयरिंग इज, या जब हम शेयर करते हैं तो केयर दूसरों की भी करते हैं। दूसरों की रोजी भी खुदा ने कई दफा हमारे जरिए दी होती है। तो याद रखें, कई दफा हम इसी पे इक्तफा करते हैं कि सिर्फ हमारे लिए, लेकिन इब्तिदाई कलीसिया ऐसी नहीं थी। वो क्या करते थे, सब चीजों में शरीक करते थे और अपना मालो स्वभाव बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक बांट दिया करते थे। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਮਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਲੈਣਾ ਜਾ। हालेलुया। जहाँ ना कीड़ा ना जंग लगता है और ना चोर नकब लगाते। अपना माल और उसबाब बेच बेच कर हर एक जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया। आज तो माल जमा करने में लगे हुए हैं, बांटने में तो लगे नहीं हुए। अगर कोई पास्टर है तो वो कहता नहीं जी आप मेरे हाल ही आओ, सब जो कुछ है मेरे हाल ही है, मैं अपने आप नहीं रगड़ा देना बेचना, बांट दिया करते। इसलिए कलीसिया बढ़ती थी आगे, इसलिए कलीसिया डेली क्या करती, तरक्की करती थी और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते। कहाँ जमा हुआ करते, खुदा के घर में जमा होना बेहद जरूरी है। खुदा करे कि हमें जल्दी नीचे बड़ी बिल्डिंग मिल जाए। खुदा के खादम के पास विजन है कि हम नीचे जगह लें और बड़ी जगह खुदा हमें दे, तो हम डेली जो है वो खुदा के घर में जरूर आया करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में, हर रोज एक दिल होकर। कैसे दिल होना चाहिए, ये नहीं कि अद्धे दिल किते होते अद्धे दिल किते, उत्थे तो लड़ाई पैदा होनी और दिलों का मुआवला भी जे, किसी का दिल किसी पासे ते किसी का दिल किसी पासे है। एक दिल, फिर कहें सब बुलंद आवाज से कहें, बुलंद आवाज से कहें एक दिल, और ऊंची आवाज से कहें एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। कैसे खाना खाया करते थे, आज दिन तिक्के होने कबाब होने तां मैं किते खाना जे रोटी है, जे किते सालन होर पक जे तो की बुखा दिता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं शुक्र करो घर पादरियां दे वैसे बड़े लतीफे है, कदी आंदे ने सालन घट जाता, कदी आंदे ने शोरबा घट गया, कदी आंदे रोटी घट गई है। और क्या लिखा है, हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से। कैसे खुशी और आज सादगी जो है बहुत खत्म होती जा रही है। जिन्ने जिन्ने पैसे होने बाद जिन्हें दी खर्चना ना हो जाना, ना बच्चों को चैन आता ते ना माँ बाप को चैन आता। साडे लोग मुका के ही दम लेंदे ने, आंदे खत्म हो जाने तो पहला फिर अगे फिर काम चले।
سادہ دلی. کیا کرتے تھے؟ سب کہیں سادہ دلی. اور گھروں میں روٹی توڑ توڑ کر کیا کرتے تھے؟ خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. اور پھر خدا کی حمد کرتے تھے. سادہ بھی کھانا مل گیا کوئی گل نہیں, دال بھی مل گئی پھر بھی کوئی گل نہیں, چٹنی مل گئی پھر بھی کوئی گل نہیں. اور سب لوگوں کو عزیز تھے. وہ سب لوگوں کو کیا تھے؟ سب لوگوں کو کیا تھے؟ اور یاد رکھیں داؤد کے بارے میں بھی لکھا کہ وہ سب لوگوں کو عزیز تھا کیونکہ وہ ان کے آگے پیچھے جایا کرتا تھا, ان کے پاس جایا کرتا تھا. اس لیے وہ سب لوگوں کو کیا تھا؟ داؤد عزیز تھا. اور ابتدائی کلیسیا کے لوگ بھی جو تھے وہ سب کو عزیز تھے. آپ چاہتے ہیں آپ بھی سب کو عزیز ہوں؟ آپ کہیں میں سب کو عزیز ہونا چاہتا ہوں, سب کا پیارا ہونا چاہتا ہوں. سب لوگوں کو عزیز تھے. اور ایک عزیز مرد اور تھا, اس کا نام کیا تھا مجھے بتائیں پرانے ناموں میں؟ دانیل عزیز مرد. کون تھا عزیز مرد تھا؟ دانیل. دانیل کون تھا؟ ایک عزیز مرد تھا. تو یاد رکھیں اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. کیا؟ سب لوگوں کو عزیز تھے. اور داؤد جو تھا سارے اسرائیل کا عزیز تھا, پورے 12 قبیلوں کا عزیز تھا. اس کے بعد سلیمان بادشاہ سب لوگوں کا عزیز تھا. لیکن سلیمان کے دور, اس کے بیٹے کے دور میں صدر 2 حصوں میں منقسم ہو گئی اور پھر وہ ڈیوائیڈڈ اسرائیل ہو گیا. ایک طرف یہودا کا قبیلہ اور باقی 10 قبیلے اسرائیل کے قبیلہ ہو گئے. ہمیں عزیز ہونے کی ضرورت ہے. عزیز وہی ہوتا ہے, سب کا پیارا وہی ہوتا ہے جو سب کے کام آتا ہے. آج کوئی ایک کسی کے ساتھ ایک میل بھی چلنا نہیں چاہتا, لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جو تیرے ساتھ ہاں جی کتنے ایک اس بگار میں جانا چاہے اس کے ساتھ ایک تو مراد ہے جو تیرے نال 1 میل جانا چاہے اس نال 2 میل جانا. اور 1 میل بھی نہیں جانتے نہیں بھائی تیرا کام تیرے نال تے ساڈا کام ساڈے نال. اسی بہتے مغربی بنتے جانے ہیں, ویسٹرن لوگ اس طرح نے اپنے کام سے کام رکھے ہیں. لیکن کلام مقدس کیا کہتا ہے جو تیرے ساتھ 1 میل جانا چاہے اس کے ساتھ. آج ہم کسی کی مدد ہی نہیں کرتے اور نجات پاتے تھے, اور ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا. جو نجات پاتے تھے, جو خدا کے پاس آ جاتے تھے, وہ ہر روز ایوری ڈے. کیا بیٹا میں نے کیا کہا؟ ہر روز نئی کلیسیا آتی, ہر روز لوگ جمع ہوتے جاتے تھے, ہر روز ایوری ڈے. ایوری ڈے یہ کلیسیا بڑھتی جاتی تھی, ہر روز یہ کلیسیا ترقی کرتی جاتی تھی. اور اس کا راز صرف یہ 4 پلر تھے. نمبر 1 کیا تھے؟ تعلیم پانا. میرے پیچھے کہیں نمبر 1 کیا؟ تعلیم پانا. پھر کیا؟ رفاقت رکھنا. رفاقت رکھنا, روٹی توڑنا, اور دعا میں کیا؟ دعا میں. یہ 4 پلر ہیں. اس کے اوپر ابتدائی کلیسیا کی بنیاد تھی. لیکن اب ہم اس میں تھوڑا سا اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا بھی ہے بے دینی کے بڑھ جانے سے بہت لوگوں کی کیا ہو جائے گی؟ محبت ٹھنڈی پڑ گئی, جس وجہ سے فیلوشپ کٹ گئی. جنہیں نال 4 بندے رل دینے والا چل بھائی اپنا ہی چرچ کھول لو, وہ ملنا ہی نہیں چاہتے. کہ یاد رکھیں خدا کے منصوبے آپ کے لیے جو ہیں اس کے مطابق چلیں. خدا آپ کے ساتھ ہے اور خدا کی حمد کرتے تھے اور سب لوگوں کو عزیز تھے. اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں بلا دیتا ہے. ایوری ڈے ایوری ڈے ایوری ڈے انکریمنٹ ہونی چاہیے. ایوری ڈے ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے ترقی کرنی ہے. ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا چرچ بھی آگے بڑھے, ہمارے پاس بڑی بلڈنگ ہو, ہمارے پاس ساز اور زیادہ ہو جائے, ہمارے پاس میں چاہتا ہوں وائلن ہو جائے. میں نے یہ سارا چرچ جو ہے وہ وین میں دیکھا ہوا ہے, لیکن ابھی تک ہم اس وین کو حاصل نہیں کر سکتے. میں نے لکڑی کا چرچ مجھے خدا نے وین میں دکھایا ہوا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس وین تک ہم پہنچے. دیکھو بچوں رکاوٹیں بڑی آئیں گی,
تکلیفیں بڑی آئیں گی، دکھ بڑے آئیں گے، اور لیکن ہم نے آگے بڑھتے چلا جانا، نشان کی طرف آگے پلوس کی طرح بڑھتے چلے جانا ہے. اور یاد رکھیں ایک ایسا دن آئے گا ہمیں ایک بڑی جگہ ملے گی. ہم بڑا چرچ بننا چاہتے ہیں، ایکسپینشن، ترقی. کلام مقدس میں لکھا ہے ہر روز کلیسیا میں نئے ممبر آتے تھے. اور ہمیں تھوڑی پرابلم ہے کیونکہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے، اوپر نہیں آ سکتے، ان کے گھٹنوں کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ کم ہیں. اور جو ہی ہم نیچے جائیں گے ہمیں یاد نیچے کو جگہ کرائے پہ مل جائے، ہم نیچے جائیں گے اور خدا ہمارے ساتھ ہے. اس لیے ہم اب کافی میچورٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ہم قدم آگے بڑھائیں گے اور آگے کی طرف ہم جائیں گے. اور ہمیں اپنے پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی یہ ہے کھلی اجازت ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں وہ بڑی جگہ تلاش کریں. خدا آپ کو برکت دے گا، ان کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے جو مینٹر ہے پروفیسر ڈاکٹر الیگزینڈر ایڈورڈ ششیل. اس لیے آپ چاہتے ہیں آگے بڑھیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اس سے بھی بڑا چرچ ہو، تو ہمیں پھر کہیں نیچے جگہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. صرف پادری یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، اور ہمیں اس کلیسیا کو اس میچورٹی تک پہنچنے کے لیے 10 سال لگ گئے ہیں. اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں بنی اسرائیل قوم بھی بیابان میں ایک جگہ ٹھہر گئے تھے. خدا نے ان سے کہا اب آگے موو کرو، اب آگے بڑھو. خدا ہم سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور آگے ترقی کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. ایک منٹ کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے. اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کریں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. او جیسس تیرا شکر. خدا ہم سے کہ مجھے سرگرم کر. ہاللیلویا، تاکہ میں تیری تعلیم حاصل کروں. خدا سے باتیں کرنا شروع کریں. میں تیری تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مجھے آگے بڑھا، مجھے ترقی دے. کہنا شروع کریں خدا مجھ سے. ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. خدا مجھ سے کہ میں تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. میں بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بائبل مقدس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں. ہاللیلویا. دعا کرنا شروع کریں گے. ہاللیلویا. خدا مجھ سے کہ مجھے رفاقت رکھنا سکھا. میں ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی، دعا کرنا شروع کریں. خدا آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویا. Oh Jesus, we love you. Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Hallelujah. Oh خدا ہم تمہارے ساتھ. ہمیں اے خدا روٹی توڑنے میں شامل کریں. دعا کرنے میں مشغول رہیں. دعا کرنے میں ہم مشغول رہیں. بلند آواز سے دعا کرنا شروع کریں. ہمیں مضبوط کلیسیا بنا. بلند آواز سے دعا کریں. ہمارے اندر کوئی لالچ نہ ہو جس طرح ابتدائی کلیسیا میں لالچ نہیں تھا. خدا ہم سے کہے میرے اندر سے لالچ نکال. ہے خدا میرے اندر سے لالچ نکال. میں بانٹ کر چیزوں کو استعمال کرنا سیکھوں، چیزوں کو بانٹنا سیکھوں. بلند آواز سے کہیں اور بلند آواز سے کہیں میں چیزوں کو بانٹنا سیکھوں. ایک دل ہو کر کلیسیا میں آؤں، ایک دل ہو کر تیرے گھر میں آؤں. بلند آواز سے کہیں اے خدا میرا دل ایک کر اس کلیسیا کے ساتھ. اے خدا میرے ساتھ اور مجھے برکت دے. ہاللیلویا. اے خدا ہماری کلیسیا کو ترقی دے، افراد کی ترقی دے. اے خدا اس کلیسیا کو اور زیادہ مضبوط کر، اس کے پلرز کو مضبوط کر، اس کو آگے بڑھا، اس کو ترقی دے. ہاللیلویا. Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh خدا تیرا شکر. ہاللیلویا. او خدا مجھے یسوع کی مانند بنا دے. بلند آواز سے کہیں جس طرح ابتدائی کلیسیا یسوع کی مانند، یسوع کی مانند بنا دے. ہاللیلویا.
میرے پتا یہ میری دعا ہے، یسوع کی مانند مجھ کو بنا، مجھے یسوع کی مانند بنا دے۔ جس طرح ابتدائی کلیسیا یسوع کی مانند تھی، ان کے اندر یسوع تھا۔ ہاللیلویہ۔ میرے پتا یہ میری دعا، یسوع کی مانند مجھ کو بنا۔ میرے پتا یہ میری دعا، یسوع کی مانند مجھ کو بنا۔ مجھ سے بہا، مجھ سے بہا، آبِ حیات کی ندیاں بہا۔ مجھ سے بہا، مجھ سے بہا، آبِ حیات کی ندیاں بہا۔ میرے پتا، ابتدائی کلیسیا کی مانند بنا دے، مجھے سرگرم کر، بلند آواز میں مجھے سرگرم کر، اور میرے خاندان کے ساتھ اور مجھے برکت دے، برکت مانگنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا میرے ساتھ اور مجھے برکت دے، آسمان جو تیرا اچھا خزانہ میرے لیے کھل جائے، اور ہمارے دشمن ساتھ ساتھ رسوں سے ہو کر بھاگ دیں، بیماریاں ساتھ ساتھ رسوں سے ہو کر بھاگ دیں۔ جہاں جہاں بیماریاں وہاں پہ ہاتھ رکھیں، بیماریاں بھاگ رہی ہیں، جادوگر بھاگ رہے ہیں، تصویریں بھاگ رہی ہیں۔ اے اللہ کی جادوگر ان بدلوں کو چھوڑ دیں گے سناتے کے نام دیا اور تیری آگ اور خداوند تیرا مسل چاہتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں گے، اپنے خاندان کے نام لے کر دعا کریں۔ یاد رکھیں یعقوب اپنے بچوں کا نام لے کر دعا کرتا ہے، اے خدا میرے بچوں کے ساتھ اور مجھے برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے بچوں کا نام لے کر دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ ایک ایک بچے کو چھو اور بلیس کہا ہے۔ میں اپنی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ادھر موسیٰ سارا کے لیے، اور اپنے ہسبینڈ اور اپنی وائف کے لیے دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ میں اپنی وائف کے لیے گلبینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، چھو بلیس کر۔ او بابا کا تعالیٰ سا کر بابا رکھو تو رسولتا ہے، دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں آرہی، ہمت نہیں آرہی، دعا کرتے رہے۔ ہاللیلویہ۔ مانگتے رہو جب تک کہ مل نہ جائے۔ ہاللیلویہ۔ خدا ہم سے کہیں آسمان میں تیرا اچھا خزانہ میرے لیے کھل جائے، میرے لیے آسمان کو کھول دے۔ یہ سنا تھی کہ نام آسمان کھل جائے، یہ سنا تھی کہ نام ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ اور پہلی اور آخری برسات وقت پر ہو، اے خدا اے خدا پہلی اور آخری برسات وقت پر ہو۔ میرے خاندان کے افراد تم نہ نہیں بلکہ سر، اے خدا سر بنے ہیں۔ خدا ہمارا خاندان قوموں میں جانا جائے، بلند آواز سے دعا کریں۔ ہمارا خاندان، ہماری کلیسیا قوموں میں جانی جائے، بلند آواز سے کہیں۔ ہمارا خاندان، ہماری کلیسیا قوموں میں قبیلوں میں جانی جائے۔ یہ سنا چاہیے ہمیں برکت دے، ہمیں برکت دے، بلند آواز سے کہیں ہمیں برکت دے، ہمیں برکت دے۔ ہاللیلویہ۔
ہماری حدود کو آگے بڑھا. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہمارا چرچ آگے بڑھنا چاہتا ہے. ہمارا چرچ آگے بڑھنا, ہماری کلیسیا بڑھنا چاہتی ہے. ہاللیلویا. ہمیں مضبوط بنا. ہاللیلویا. او خداوند, ہم اپنے آپ کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں, اپنے گھرانے کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. بلند آواز سے دعا کریں. ہاللیلویا. اپنے گھر کی ایک ایک چیز کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. سب دعا کریں. کئی لوگ ابھی بھی خاموش ہیں. ہاللیلویا. Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Oh Baba Khatala Zakhar Babra Khatala Zakhar Babra Khat. اس کی آگ آپ کے اوپر آ رہی ہے. اس کا مسا آپ کو ٹچ کر رہا ہے. ہاللیلویا. ایک ایک کو چھو اور بلیس کا. ہاللیلویا. آپ رکھو تو وہ شبہ Khatala Zakhar Babra Khat. Oh Jesus, we love you. Father, we love you. Holy Spirit, we love you. Hallelujah. آپ رکھو تو وہ سمتا خبا برکات رضا خربا برکات. اپنے بچوں کی بڑی محبت کا. ہاللیلویا. ہمارے ساتھ ہو. ہمیں مالی برکات مانگنا شروع کریں گے. اے خداوند, ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. بلند آواز سے دعا کریں. ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو. روپے پیسے کی کمی نہ ہو. ہاللیلویا. ہمارا گھر برکتوں سے بھر دے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دعا کرنا شروع کریں گے. ہاللیلویا. اب کو تو سنت کو بابرا خاطر اللہ خربا بابا. برکتیں آ رہی ہیں. میں دیکھ رہا ہوں برکتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں. آپ کے اوپر برکتیں نازل ہو رہی ہیں. ہاللیلویا. شفا نازل ہو رہی ہے. یسوع کے نام سے شفا اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں. ہاللیلویا. آپ ترقی کر رہے ہیں. خدا آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں. آگے بڑھا رہے ہیں. اب جو خود سننے کی بابا کو تو لوگوں کا خبر رکھا. اب بابا کو تو سننے کی بابا کو تو سننا. او جیسس تیرا شکر. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم رکھو تو سمدو رکھو تو لوگوں کا خبر رکھا. یس لارڈ. یس لارڈ. ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم تیرے نام کی مدد سرائی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آگے بڑھا. آگے بڑھا. آگے بڑھا. آگے بڑھا. ہاللیلویا. او جیسس تیرا شکر. ہاللیلویا. اچھلا جائے اے دل میرے سینے پہ, کیوں نہ گائے تیری ثنا. اس کے ساتھ ہی اپنے ہدیہ جات خداوند کی حضوری میں پیش کریں گے. او جیسس we love you. Father, we love you. کسی پر بھی کھانا نہیں. اچھلا جائے دل میرے سینے میں جو لگائے یہ تیری ثنا. اچھلا جائے دل میرے سینے میں جو لگائے یہ تیری ثنا. اچھلا جائے دل میرے سینے میں جو لگائے یہ تیری ثنا. اچھلا جائے یہ تیری ثنا. تو نے دی ہے مجھے زندگی دماغوں میں تیرے بنا. تو نے دی ہے مجھے زندگی دماغوں میں تیرے بنا. میری ہر بنا میری ہے. میری ہر جگہ میری ہے. میری ہر بنا میری ہے. میری ہر جگہ میری ہے. بھائی ہے راجا سنی ہے میرا شاعری بنا. تمہیں بھائی ہے راجا سنی ہے
आइए अपने सर को झुकाएंगे और आखिरी दुआ खुदा के खादम भाई मन फजल के साथ मिलकर करेंगे। आज की सारी बरकत के लिए, आज के मैसेज के लिए हम दुआ करेंगे, इस हदीये के लिए दुआ करेंगे, बीमारों के लिए दुआ करेंगे और दुआ बानी से और कलमात प्रकाश से खुदा के खादम कलीसिया को रुखसत करेंगे। जिंदा सुबानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं इन अच्छे खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने हमें बख्शे हैं, जिसमें तेरे प्यारे लोगों ने अपने होंठों का नजराना तेरे हजूर पेश किया और यकीनन तूने अपने लोगों की हमद व सताइश पर अपना तख्त लगाया है और तूने अपने खादम में से होकर अपनी जिंदा आवाज़ अपने लोगों तक पहुंचाई है। जलाल के बादशाह, हमने तेरे कलाम में से अब जाना है कि तू चाहता है कि ये कलीसिया सरगर्म हो और इस कलीसिया के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बरकत पाएं, तकवीयत पाएं, रूहानी तौर पर मजबूत हो, रूहानी तौर पर आगे बढ़े और इस कलीसिया के वसीला से जिंदगियां बरकत पर बरकत पाते हुए आगे बढ़ती चली जाए। बिन्नत और दरखास्त करता हूँ तमाम जानों जिंदगियों पर अपने रूह का ताज़ा मस्सा डे, ताकि तेरे पाक रूह के बस्सा में ए खुदा तेरे ये कलीसिया रूहानी तौर पर मजबूत होती जाए, रूहानी तौर पर तरक्की करे, रूहानी तौर पर आगे बढ़े और बहुत सी जानों जिंदगियों के लिए बायस बरकत और तेरे जलाल का सबब बने। बल्कि ए खुदा मुल्क पाकिस्तान में ये कलीसिया बेदारी का सबब बने है खुदा, और खुदा बहुत सी जिंदगियां जो अभी तक तुझसे दूर हैं और इस जमात के वसीला से, इस कलीसिया के वसीला से तेरी बादशाही का हिस्सा बने और तेरे बेटे यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार हो। आज के तेरे कलाम की सुंदर बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, मिन्नत करते हैं खुदा, इन चार बातों को खुसूसी तौर पर ए खुदा मैंने अपनी जिंदगी में ज़ख़ीरा करने का फजल दे और हम तालीम हासिल करने में, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहें और ए खुदा हम तरक्की पर तरक्की करते चले जाए। खुदा इस कलीसिया में ए खुदा बहुत से मौजे ज़हूर में आए और इस कलीसिया के वसीला से बहुत से मौजे ज़हूर में आए और बहुत सी जिंदगियां बेदार हो, बहाल हो और रूहानी तौर पर मजबूत हो और आगे बढ़े। जलाल के बादशाह अपने खादम के साथ हो और अपने गहरे में ले चल और अपने कलाम की सुंदर बातें अपने लोगों तक पहुंचा, जहां जब और जैसे तेरी मर्जी है। अपने खादम को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर। तेरे लोगों ने अपने हदिये और नजराने पेश किए हैं, इन्हें भी अपनी पाक हजूरी में कबूल कर। अपना आसमान जो कि अच्छा खजाना खोलकर अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। आज की सारी बरकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और मिन्नत करते इसी बरकत में हमें रोज रोज आगे बढ़ने का फजल दे। और बेटी सोनिया को खसूसी तौर पर तेरी पाक हजूरी में हम मिलकर रख देते हैं। ऐ खुदा अपनी बच्ची पर रहम कर, हर तरह की बीमारी कमजोरी को उसके बदन से अपने बेटे यीशु के नाम से दूर कर। हर तरह के बंधन तोड़, हर तरह के जुए खोल और इलाही शिफा और एक बड़ा मौजा बेटी के लिए क्लेम करते हैं और यकीन करते हैं जो मांगा है तूने दे दिया है और दे देगा, यीशु मसीह के कादर नाम से। आइए हम मिलकर खुदा की दुआ में शरीक होते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर हो। हमारे रोज रोटी आज में
जिस तरह अपने कर्जों को कर्ज माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। तुझे बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ, हमारे घरानों के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रही। बात बर्खास्त है, सलामती के साथ आप अपने घरों को रुखसत हो सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।